بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غذا کو بنیادی طور پر دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک کہلاتی ہے میکرو نیوٹرینٹس اور دوسری کو مائکرو نیوٹرینٹ کہتے ہیں۔ میکرو نیوٹرینٹس میں نشاستہ جیسے آٹا، چاول اور چینی، پروٹین جیسے گوشت اور دالیں، اور تیسرے نمبر پر چربی یا تیل آتے ہیں، جبکہ مائکرو نیوٹرینٹس میں تمام وٹامنز اور منرلز آتے ہیں جو چاہیے تو انتہائی قلیل مقدار میں ہوتے ہیں، لیکن اس مقدار میں کمی صحت کے لیے کئی مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ انہی مائکرو نیوٹرینٹس میں ایک ہے جست، جسے انگریزی میں زنک کہا جاتا ہے۔ جدید طبی تحقیق کے مطابق زنک کی کمی صحت سے متعلقہ کئی مسائل کا سبب بن سکتی ہے، جن میں مدافعتی نظام کی کمزوری، زخموں کا مندمل نہ ہونا، قوت ذائقہ و شامہ کی کمی، نشوونما اور جلد کے مسائل وغیرہ شامل ہیں۔ زنک متعدد جسمانی افعال بشمول ڈی این اے کی ترتیب، سیل ڈویژن، پروٹین میٹابولزم اور انزائم کی سرگرمیوں کے لیے ضروری ہے۔ زنک کی کمی کی کئی وجوہ ہیں، جیسے سبزیوں کا زائد استعمال، ایسی غذائیں جن میں زنک کم مقدار میں پایا جائے، ہاضمے کے مسائل جسے طبی اصطلاح میں میل ایبزارپشن کہتے ہیں، الکوہل، بڑھتی عمر، بعض ادویہ، سینے کی جلن، ایسڈ ریفلیکس جیسی علامات رفع کرنے کے لیے استعمال کی جانے والی اور پیشاب آور ادویات شامل ہیں۔ اگر زنک باقاعدگی سے استعمال کیا جائے تو سب سے پہلے مدافعتی نظام کے سیلز بہتر طریقے سے کام کرنے لگتے ہیں، بصورت دیگر یہ سیلز متاثر ہو جاتے ہیں۔ زنک کا استعمال نہ صرف نوجوانوں بلکہ عمر رسیدہ افراد کی صحت بہتر بنانے میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق ایسے بوڑھے افراد جو زنک استعمال کرتے ہیں، ان میں مختلف اقسام کے سوزشی امراض کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ جست یا زنک کے کئی اور بھی فوائد، جیسا کہ زنک کی مدد سے ایسے افراد جن میں پری ڈائبٹک علامات موجود ہوں، ان میں شوگر کا عارضہ لاحق ہونے کے امکانات طویل عرصے تک روکے جا سکتے ہیں۔ یہ اہم عنصر شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کے شکار افراد کے ثانوی امراض میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ بہترین معنی تکسید ہونے کی سبب سرطان کے مددگار خلیات کو تباہ کر دیتا ہے۔ زنک کا استعمال جلدی امراض سے بچاتا ہے، بالخصوص ایسے افراد جن کے زخم دیر سے بھرتے ہوں، ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ قوت مدافعت میں اضافے کا باعث بنتا ہے، قوت ذائقہ کے لیے بھی بےحد مفید ہے، جبکہ بالوں کے مسائل جیسے گنجا پن، بال گرنا، دو شاخیں یا پتلے ہو جانے والے بالوں کے لیے اکسیر ہے۔ السر کی کئی اقسام کے علاج اور جلد کے زخموں کے لیے بھی زنک کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے۔ زنک کا استعمال جلد میں کولیجن کی مقدار متوازن رکھتا ہے۔ اس کے استعمال سے شوگر سے بننے والے زخموں کی شدت میں کمی آتی ہے۔ طبی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر روزانہ زنک مناسب مقدار میں استعمال کیا جائے تو یہ آنکھوں کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ کیل مہاسوں کے علاج کے لیے زنک کا استعمال مفید سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو افراد زنک کا باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں، ان میں ان لوگوں کی نسبت بلڈ شوگر لیول کم ہوتا ہے جو زنک استعمال نہیں کرتے۔ دوران حمل ذیابیطس کا سامنا کرنے والی خواتین میں بھی زنک کا استعمال بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ انسانی جسم میں زنک مناسب مقدار میں موجود نہ ہو تو ہر وقت تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ دوران حمل جست کی قلت سے پیٹ میں موجود بچے کو نقصان کا احتمال رہتا ہے۔ اس کے علاوہ زنک کی کمی کے باعث بھوک نہیں لگتی، نتیجتاً جسمانی کمزوری ہوتی ہے۔ دوران رضاعت یعنی دودھ پلانے کے دوران خواتین کے لیے زنک کا استعمال ذہنی و جسمانی صحت کے لیے مفید ہے۔ مردوں میں زنک کی کمی کے نتیجے میں پروسٹیٹ گلینڈ سے متعلقہ عوارض کا جلد ہی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دی ایج ریلیٹڈ آئی ڈیزیز اسٹڈی کی ایک حالیہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ وٹامن سی، بیٹا کیروٹین، وٹامن ای، زنک، اومیگا 3 اور کاپر پر مبنی فوڈ سپلیمنٹس کی مدد سے آنکھوں کے کئی امراض بالخصوص میکولر ڈیجنریشن سے تحفظ ملتا ہے۔ زنک کی کمی دائمی صورت اختیار کر لے تو بڑھاپے کی علامات قبل از وقت ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ سائنس کے مریضوں میں بھی اس عنصر کی کمی پائی جاتی ہے۔ جست کی کمی لوز موشن، سستی اور ڈپریشن کا بھی سبب بنتی ہے۔ مردانہ سنیاس جسے اینڈروپوز کہتے ہیں کے دور میں زنک کا استعمال ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کی مقدار نارمل رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں زنک حاصل کرنے کے قدرتی ذرائع کے بارے میں۔ زنک کے ذرائع میں گوشت، کلیجی، مرغی، مچھلی، سالم اناج، پھلیاں اور میوے کی گریاں شامل ہیں۔
इसके अलावा शेल फिश में भी जिंक, कॉपर और आयरन की अच्छी मिकदार पाई जाती है। गोश्त, खुसूसन बकरे के गोश्त में जिंक और विटामिन B12 का जखीरा मौजूद होता है। कद्दू के बीज के तेल में ऐसे मुरक्कबात पाए जाते हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड के खलियात की बढ़ोतरी में रुकावट डालते हैं। काजू, जो इंतहाई खुश जायका मेवा है, इसमें और दीगर मुफीद अज्जा के अलावा जिंक भी काफी मिकदार में पाया जाता है। अमूमन तरबूज के बीजों को कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि तरबूज के बीजों में जिंक खासी मिकदार में पाया जाता है। तरबूज के बीजों को धोकर धूप में खुश्क कर लें और अपनी खुराक में शामिल करें। लहसुन में जिंक, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी के अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, आयरन और पोटाशियम पाए जाते हैं। ख्याल रहे, लहसुन का मिजाज गर्म है, इसलिए गर्मी के मौसम में इसे महदूद मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। अंडे की जर्दी भी जिंक का भरपूर जरिया है। RDA यानी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ने रोजाना की बुनियाद पर जिंक की मिकदार तजवीज़ की है, जिसके मुताबिक मर्दों के लिए 12 से 15 मिलीग्राम और खवातीन के लिए 10 से 12 मिलीग्राम, हमला और दूध पिलाने वाली खवातीन के लिए 12 से 15 मिलीग्राम है। माहिरीन के मुताबिक रोजाना 40 मिलीग्राम जिंक की मिकदार महफूज तस्वुर की जाती है और इस मिकदार के फौरी तौर पर कोई मुज़र असरात जाहिर नहीं होते। बहरहाल, हर फर्द की ज़रूरियात मुख्तलिफ होती हैं और चूंकि हमारे यहाँ अमूमी अफराद लैब टेस्ट करवाने से कतराते हैं, तो बेहतर यही है कि RDA की तजवीज़ करदा खुराक से तजावुज़ ना किया जाए। वीडियो एंड तक देखने का बेहद शुक्रिया। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी ग़िज़ाई मालूमात में कुछ इजाफा ज़रूर हुआ होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।